خفی ذکر ایسا ذکر ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. قیامت والے دن، حشر والے دن، جب بندے کے جو ذکر کرنے والا ہے کسی وجہ سے اگر اس کا میزان جو ہے ہلکا ہو جائے گا تو حکم ہوگا کہ اس کا جو خفی ذکر ہے وہ ڈال دو. جب خفی ذکر ڈالیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میزان باری ہو جائے. تو یہ ذکر ابھی یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ کس طرح خفی ذکر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دم حبس میں ذکر ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لو. کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا، اگر کوئی بچہ آپ کا اسکول میں یا کالج میں پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ اچھے سے اچھا اس کا ٹیچر ہونا چاہیے، اس کا ٹیوٹر اچھا ہونا چاہیے جو اس کو صحیح سمجھا سکے، جو اس کو انگلش صحیح پڑھا سکے، جو اس کو فزکس صحیح بتا سکے. مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا دل قلب بیمار ہے، کالا ہو گیا، سب سیاہی لگ گئی ہے، تو کوئی ایسا بندہ مرد کلندر مل جائے جو میری اس سیاہی کو دور کر دے اور میرے اس قلب کو چلا دے، اور پھر جب آپ صغیرہ کبیرہ بلکہ کبیرہ گناہ نہیں کرو گے تو وہ قلب اللہ پاک کے فضل و کرم سے چلتا ہی رہے گا. آپ سو جاؤ گے مگر قلب نہیں سوئے گا، قلب ذکر اللہ کرتا ہی رہے گا. تو میرے دوستو تھوڑی سی محنت کرو اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے قلب جاری ہو جائے گا. تو پھر قلب بند نہیں ہوتا. پھر قلب تب ہی بند ہوگا جب آپ کوئی غلط کام کریں گے. اگر غلط کام نہیں کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے قلب جاری رہے گا اور مفت کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ سوئیں گے مگر قلب جاری ہے اور قلب کے جاری ہونے سے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو تھوڑی سی محنت کر لو اپنی زندگی کے اندر ہر جگہ، مگر دیکھ لو کہ واقعی یہ جو میں استاد پکڑ رہا ہوں یہ کچھ جانتا بھی ہے یا ایسے ہی چل رہا ہے. آج کل کچھ لوگ پیری کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نماز سے غافل رہتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حرم پاک میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. جو حرم پاک میں جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں، وہ نہیں بتاتے کہ ہم حرم پاک، اور جو ایسے بتاتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ خود بھی دوزخ کے راستے پہ جا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دوزخ کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور جن پر اللہ پاک کا کرم ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آخری ٹائم تک نہیں چھوڑی، بیماری کی حالت میں نہیں چھوڑی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو سکتی ہے نماز کے لیے تو یہاں تک حکم ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، مگر معافی کوئی نہیں. تو آج کا پیر یہ کہتا ہے میں حرم پاک میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یا پھر گڑ 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 کر کے ہوکا پیتا رہتا ہے، مرید بھی ساتھ اسی کام میں مشغول ہے، بس وقت گزر گیا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے ایک میرے ساتھی نے، میرے پیر بھائی نے بات سنائی، اس نے کہا کہ ایک پیر صاحب کسی جگہ گئے، مریدوں میں بھی تو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے بولا کہ بھائی پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نماز حرم پاک میں پڑھتے ہیں. میں بولا ٹھیک ہے. وہ پھر کسی بزرگ ہستی کے پاس پہنچے، وہاں جا کے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم حرم پاک میں پڑھتے ہیں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے، ایسے کرو
کہ پیر صاحب کی خوب خدمت کرو، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اور ان کو بولو یہ ہماری طرف سے آپ پیسے لو، 1000 2000 4000 روپیہ ان کو دو، مگر گھر سے باہر نہ نکلنے دو پیر صاحب کو۔ ان کو بولو جب آپ نماز حرم پاک میں پڑھتے ہو تو کھانا بھی ناشتہ بھی ادھر سے ہی کر لیا کرو۔ ابھی پیر صاحب نے جب 4-5 دن گزر گئے بغیر کھانے کے تو انہوں نے بھائی باہر نکلو، بولا نہیں، جب آپ نماز حرم پاک میں پڑھتے ہیں تو باہر کیسے جانے دیں، ادھر سے ہی کھانا پینا سب کھاؤ، ہم گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا خدا کے لیے میں نے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے بولا اللہ کی ذات سے معافی مانگو اور آئندہ ایسی شعبدے بازی نہیں کرنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ٹائم تک نماز کو نہیں چھوڑا تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ اور قیامت والے دن نماز ہی تو ہمیں بچائے گی، نماز ہی تو برائیوں سے بچاتی ہے، مگر پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم حرم پاک میں، تو یہ اس طرح کام نہیں چلتا۔ خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو، اپنی ازواج کو بھی ترغیب دو۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے تو پھر پچھتانے سے رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو، قبر کی تیاری کر لو۔ اہل اللہ نے محنت کی، اسی کام کے لیے محنت کی کہ جو جنت کے راستے سے دور ہیں وہ جنت کے قریب آ جائیں۔ ان کو درس دیا کہ یہ طریقہ ہے، آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل، اس دن بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور صرف ایک ہستی جو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی روتی رہی، یا ربی حبلی امتی، اور پھر آج بھی وہ افسوس میں ہیں، آج بھی وہ حیات النبی ہیں، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں یا ربی حبلی امتی۔ اور قیامت والے دن بھی، حشر والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ یا ربی حبلی امتی۔ جو امت کے لیے روتا رہا، جو امت کے لیے روتا رہا، کیا امت نے بھی کبھی سوچا کہ ہم بھی ان کے لیے درود پاک پڑھ لیں؟ اور آپ کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک حشر میں وہی ہوگا جو میرے پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ تو میرے دوستو، میرے مرشد پاک کا فرمان، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پیر بھائی، ان کو پتا ہے کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا جو ہمارا مرید 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتا وہ خود بخود ہماری مریدی سے خارج، اپنے آپ کو سمجھ لے، خود بخود خارج ہو جائے گا۔ تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ میں بھی، میرے بھی جو مرید ہیں، میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں 1000 مرتبہ، کم از کم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو پیر آپ کے ساتھ حاضر ہے، پیر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے، درود پاک نہیں پڑھو گے اور ذکر اللہ نہیں کرو گے، تو پھر آپ کا راستہ اور پیر کا راستہ اور۔ پیر تو خود پھنسا ہوا ہوگا اور آپ کو کیسے بچائے گا؟ ہاں، پیر جو سیدھا راستہ بتاتا ہے کہ یہ کرو، وہ عمل کرو، تو انشاءاللہ العزیز پیر آپ کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ اور حشر والے دن بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ہوگا، مگر عمل کرو گے تو تب۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے، جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے پیر بھائی ہیں، حضرت صاحب نے بھی یہی فرمایا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ ذرا ہاتھ کھڑے کرو جو 1000 مرتبہ، جو میرے ساتھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور بھائی منہ سے بھی بول دو یار انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی کریں گے، جان جاتی ہے چلی جائے مگر نماز نہیں چھوڑنی۔ کیا خیال ہے؟
کہ اس بات پہ خوش ہو کے ہم حرم پاک میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. نہیں، ہم حرم پاک میں نماز نہیں پڑھتے. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، آج کا ولی ان کے گھوڑے کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. تو آج کا ولی دعویٰ کرتا ہے میں وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں حرم پاک میں. اس لیے ابھی تھوڑا سا ذکر اللہ کریں گے، ٹائم بہت آگے چلا گیا. تھوڑا سا ذکر اللہ اور اس کے بعد پھر دعا، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، اور اس کے بعد لنگر. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز، آپ اتنا مجمع اور میری آواز زیادہ اور آپ کی آواز کم،
یہ جنت کے باغ میں مقدر سے بندہ آتا ہے، اس لیے ذکر اللہ کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے